کو باپ کے تابع رہنا چاہیے، جوانی میں شوہر کے تابع رہنا چاہیے، اور بڑھاپے میں اگر خاوند مر جائے تو بیٹوں کے تابع رہنا چاہیے۔ اگر عورت جوانی میں شوہر یا بیٹوں کو چھوڑ کر چلی جائے تو اپنے خاندان اور شوہر کے خاندان دونوں کے لیے بدنامی کا باعث ہوگی۔ عورت کو جوئے میں ہارنے اور فروخت کرنے کی اجازت ہے۔ جن لڑکیوں کے بھائی نہ ہوں ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ سب منو شاستر، نرکت، اتھروید وغیرہ میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ویدک دھرم میں عورت کی روحانی حیثیت کے بارے میں کہا گیا۔ منو 9، عورت کے لیے مذہبی تعلیم کی ممانعت ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے نجات کے الگ الگ راستے ہیں۔ مرد اپنے زور بازو سے مکتی مارگ نجات کی راہ پکڑتا ہے، مگر عورت کی نجات اس کے خاوند پر مر مٹنے سے ہی ہو سکتی ہے۔ وہ براہ راست خدا سے نجات حاصل نہیں کر سکتی۔ گیتا میں عورت اور شودر کو پاپ یونی یعنی گناہ کے قالب قرار دیا گیا ہے۔ یہ گیتا میں ہے۔ دنیا کے تمام جھگڑے اور اختلافات زر، زمین اور زن سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر تینوں اشیاء سے ذاتی ملکیت ختم کر دی جائے تو دنیا کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اسی طرح سے ہندو مت میں ہے کہ عورت سب سے زیادہ جھوٹی ہے، جھوٹ بولنا اس کی فطرت ہے۔ اس مذہب کی روح سے مسلح سپاہی، سینگ والا جانور، بادشاہ اور عورت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوؤں کے نزدیک عورت پاؤں کی جوتی ہے، جب تک ٹوٹ نہ جائے ہر حال میں اسے پاؤں میں ہی رہنا چاہیے۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح قوموں کے تمدن اور تہذیب پر ان کے رسم و رواج کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پہچانی جاتی ہیں۔ ہندو دھرم میں مردوں کے حقوق نہایت احتیاط کے ساتھ تمام معاملات میں محفوظ کر دیے گئے، مگر یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت نہیں کی گئی۔ عورت کو جائیداد سمجھا گیا یا اسے ایک ایسی ہستی سمجھا گیا جو مرد سے عقل اور اخلاق کی بنا پر نہایت کمتر درجہ پر ہے۔ اس لیے ہندو شاستروں کا زور عورت کے فرائض پر ہے، عورت کے حقوق پر نہیں۔ اس لیے سوسائٹی مردوں کی سوسائٹی ہے اور ہندو سوسائٹی بنانے میں عورت کا کوئی حصہ نہیں۔ چونکہ برِ صغیر پاک و ہند میں رسومات اور رواج ایک سے ہی رہے ہیں، کیونکہ دونوں قومیں ایک ساتھ رہی ہیں اور مذہب سے قطع نظر ایک ہی کلچر، جسے ہندو کلچر یا اسلامی کلچر نہیں، ہندوستانی تہذیب کہا جا سکتا ہے، اس لیے بہت ساری باتیں ہمارے پاس یہاں بھی آ گئی ہیں۔ جب پاکستان بنا اور مسلمانوں نے ہجرت کی تب بھی بہت ساری رسومات ساتھ میں آئیں، بہت ساری باتیں ہم ثواب سمجھ کر کرتے ہیں اور وہ ہمارے یہاں ادھار کی ہوتی ہیں، ان کا ہمارے مذہب سے کوئی واسطہ یا تعلق نہیں ہوتا۔ اگر عورت بیوہ ہو جاتی تو اسے منحوس تصور کیا جاتا۔ اول تو اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں تھا، کیونکہ مرد کے مرتے ہی اس کی ضرورت مکمل ہو گئی، اس کی زندگی کا مقصد فوت ہو گیا اور اس لیے اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ قانون بنا کہ اسے زندہ نہیں جلایا جائے گا، مگر جہاں اسے خدمت گزاری کے لیے زندہ رکھا بھی جائے تو اس کا مقصد صرف خدمت گزاری ہے۔ اسے انتہائی بدفعلی اور بدشگونی سمجھا جاتا تھا۔ اس کا رہن سہن، کھانا پینا، حتیٰ کہ اٹھنا بیٹھنا بھی دو بھر ہو جاتا۔ وہ سہاگنوں کے سامنے صبح صبح آ جاتی تو اسے سزا دی جاتی، اس کے سر کے بال اتار دیے جاتے اور پاؤں سے جوتا بھی اتروا لیا جاتا تاکہ وہ کسی کو اٹریکٹ نہ کر سکے۔ جو کا پانی اور سبزی اور ٹھنڈا کھانا دیا جاتا تاکہ اس کی فطری خواہشات کو ختم کیا جا سکے۔ ماں باپ بیٹی کی شادی نہیں بلکہ کنیا دان کیا کرتے تھے۔ دان کا مطلب ہے دے دینا۔ اس کی وجہ سے انہیں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے ان کے سسرال سے اجازت لینا پڑتی تھی، اور کنیا دان کرنے کے بعد ماں باپ اپنی بیٹی کے گھر سے پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ یہ ہندو دھرم اور ہندو کلچر ہے۔ اب عورت عرب میں عورت کی حالت بھی نہایت پست تھی۔ ایک عورت کے کئی خامند ہوتے تھے۔ ایک مرد جس قدر چاہتا شادیاں کر لیتا۔ دو حقیقی بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح کرنے کا رواج تھا۔ باپ مر جاتا تو ایک حقیقی ماں کے سوا سب سوتیلی مائیں بیٹے کے تصرف میں آتی اور اس کی جائز بیویاں سمجھی جاتی۔ لونڈیوں سے ناجائز کام کروا کے روپیہ کمانے کا رواج تھا۔ عرب میں استبزاء کی رسم تھی، جس کی تشریح اہل لغت نے یہ کی ہے کہ عورت خواہش اولاد کے لیے اپنے خامند کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے تعلق پیدا کر لے۔ بلکہ لکھا ہے کہ مرد اپنی لونڈی یا عورت کو یہ کہہ دیتا تھا کہ ارسلی الی فلان فاستبدعی منہ،
کہ یعنی فلاں کو کہلا بھیجو اور اس سے اولاد حاصل کرنے کے لیے تعلق پیدا کر لو۔ طلاق دینے کے بہت ظالمانہ طریقے رائج تھے۔ اگر ایک مرد چاہتا تو ایک عورت کو 1000 مرتبے بھی طلاق دے دیا کرتا تھا اور طلاق دے کر عدت کے اندر رجوع کر لیا کرتا تھا۔ یوں وہ عورت نہ تو کسی اور کے لیے فارغ کی جاتی کہ وہ اپنی مرضی سے جس سے چاہے شادی کر لے، اور نہ ہی آباد کی جاتی تھی کہ اسے عزت کے ساتھ اپنے ہی گھر میں رکھ لیا جائے۔ شعراء اپنے معاشقے کی داستانیں اپنے قصائد میں بیان کیا کرتے تھے، جس میں عورت کو وہ بالکل ہی ایک فضول سی چیز سمجھ کے ادھیڑ کر رکھ دیتے تھے۔ لڑکی کی پیدائش کو باعث ننگ و شرم سمجھا جاتا تھا۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی وہاں غم منایا جاتا۔ اس کی وجہ سے دختر کشی کی رسم جاری ہو گئی کہ بیٹی کو مار ڈالا جائے، بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جائے۔ ہاشم بن عدی نے ذکر کیا ہے کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا اصول عرب کے تقریباً تمام قبائل میں رائج تھا۔ ایک اس پر عمل کرتا تھا تو کچھ لوگ چھوڑ بھی دیتے تھے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک اسلام نہیں آیا۔ بعض ننگ و عار کی بنا پر اور بعض مفلسی کی بنا پر اولاد کو قتل کرتے تھے، لیکن بہت احتیاط سے اس اولاد کو قتل کرتے تھے جو بیٹی ہوتی تھی، بیٹے کو قتل نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی بعض شرفاء لوگوں سے ان کی بیٹیاں لے لیا کرتے تھے، ان سے خرید لیا کرتے تھے کہ اچھا تم انہیں زندہ دفن نہیں کرو، تم اس کی قیمت لے لو، اور وہ خود انہیں پالا کرتے تھے۔ ساسا بن ناجح کا بیان ہے کہ اسلام آنے سے پہلے میں 300 سے زیادہ لڑکیاں خرید کر انہیں بچا چکا تھا۔ عورت وراثت کی حقدار بھی نہیں تھی۔ عورت عیسائیت میں پولس کہتا ہے کہ عورت کے ذریعے ہی گناہ دنیا میں آیا۔ انجیل کا مسیحی رہنما ٹرٹولین، جو عیسائیت کے دور کا ابتدائی دور کا امام مانا جاتا ہے، وہ عورت کے متعلق لکھتا ہے کہ وہ شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، جو شجر ممنوعہ کی طرف لے جانے والی ہے، اللہ کے قانون کو توڑنے والی ہے اور مرد کو برباد کرنے والی ہے۔ حالانکہ مرد اللہ کی تصویر ہے اور عورت اس تصویر کو آ کے بگاڑ دیا کرتی ہے۔ مسیحی عالم کرائس وسٹم عورت کے متعلق لکھتا ہے، عورت ایک ناگزیر برائی ہے، ایک پیدائشی وسوسہ ہے، ایک مرغوب آفت ہے، ایک خانگی خطرہ ہے، ایک غارت گر دل ربائی ہے اور ایک سجی سمری مصیبت ہے۔ بائبل آدم اور حوا کے واقعہ میں حوا کو مجرم قرار دیتی ہے، اور اس جرم کی پاداش میں عورت کو مرد کا بالکل محکوم بنا دیتی ہے۔ بائبل کے پیدائش کے باب میں آیت 3 میں ہے، اور خداوند نے کہا تیرے درد حمل کو بڑھاؤں گا، تو درد ذہ کے ساتھ بچہ جنے گی، اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ یہ عورت کی سزا ہے۔ عورت یہودیت میں، یہودی قانون میں مرد وارث کی موجودگی میں عورت وراثت سے محروم ہے۔ نیز عورت کو خاوند کے مر جانے کے بعد دوسری شادی کا حق نہیں رہتا۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو اغوا کرے تو یہودی قانون کے مطابق وہ لڑکی کے والد کو جرمانہ یا قیمت ادا کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ عہد نامہ قدیم میں طے ہے کہ اگر کوئی کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے باپ کو 50 مسقال چاندی دے دے اور اسی لڑکی سے شادی کر لے۔ یہودیت میں شادی کو بال کہا گیا ہے۔ بال کا مطلب ہے عورت کے حقوق سلب ہو جانا۔ یہودیت میں عورت مکار، بدنیت اور نسل انسانی کی دشمن ٹھہرائی گئی ہے۔ ان کے نزدیک اماں حوا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے اور گمراہ کرنے کا سبب ہیں۔ یہود کی کتاب پیدائش میں ہے، حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے پر اکسایا تھا، اللہ کے حکم عدولی پر اکسایا تھا۔ ناظرین کرام، یہ عورت کا حال حلیہ جو میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا، یہ سب اسلام سے پہلے ہے، مختلف کلچرز میں ہے۔ کہیں عورت کو جانور سے بھی بدتر، کہیں اسے انسان بھی نہیں مانا گیا، اور کہیں اسے انسان تو مان لیا گیا مگر اسے تمام تر حقوق سلب کر لیے گئے۔ ایک ذی روح، ایک ذی شعور ماننے کو اور اخلاقی حد سے بھی نیچے اتر جانے کو کسی نے بھی برا نہیں مانا۔ دنیا کے کسی بھی کلچر نے اس عورت ذات کو کوئی اہمیت نہیں دی، کوئی حیثیت نہیں دی۔ اب ہم آپ کو اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم۔ السلام علیکم۔
کیسے کیسے دیے